اور مولوی صاحب سے معلوم کر رہے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کرنے کے لیے جو دمبا لایا گیا تھا وہ نر تھا یا مادہ، اور اس کا گوشت کس نے کھایا تھا۔ وہیں ان جیسے دوسرے صاحب کھڑے تھے، وہ بولے وہ دمبا انڈو تھا یا کھسی۔ خوش آمدید، اویسی ملت نیٹ ورک پر آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں کچھ اصلاحی باتیں آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اصلاحی باتیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی، اور ان باتوں کو آپ لوگوں میں شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ ان باتوں سے ابھی تک بے خبر ہیں انہیں آپ باخبر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کا آخری بدھ۔ بعض جگہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ، آخری چہار شنبہ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس روز حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض سے شفا پائی تھی، لہٰذا اس دن خوشی مناتے، کھانے شیرنی وغیرہ کھاتے کھلاتے ہیں، باغات اور پارکوں کی سیر کو جاتے ہیں، اور کہیں کہیں پر لوگ اس کو منحوس بھی خیال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے برتن توڑ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب فضول کام ہیں۔ نہ اس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرض سے صحت یابی کا کوئی ثبوت ہے، اور اس دن کو منحوس خیال کر کے برتنوں کو توڑنا فضول خرچی ہے۔ دوسری بات، مزارات پر خرافات اور حاضری کا صحیح طریقہ۔ عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے، مردوں کے لیے اجازت ہے، مگر ان باتوں سے پرہیز کرے۔ پہلا یہ کہ پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ کسی انسان کو اس کی زندگی میں یا بعد وصال سجدہ کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگ مزارات پر ناک اور پیشانی رگڑتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ مزار پر جائیں، آپ اپنے سر کو وہاں زمین پر نہ رکھیں اور اس مزار پر بھی نہ رکھیں، اسے پرہیز کریں۔ دوسری بات، مزار کا طواف کرنا، یعنی اس کے گرد ادھر سے ادھر چکر لگانا، جیسے خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں اس طریقے سے کسی مزار کا چکر لگانا بھی ناجائز ہے۔ تیسری بات، مزار کو بوسہ دینا اور چھونا بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے لیے اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، احکام شریعت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ باادب ہاتھ باندھ کر کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھے اور بزرگوں کو ایصال ثواب کرے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ بغیر اس کی نیت کے اور کعبے کی طرف منہ کیے بغیر نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط خیال ہے۔ سجدے میں جس کی تعظیم یا عبادت کی نیت کی ہوگی اس کو سجدہ مانا جائے گا، اگرچہ منہ کسی طرف ہو، اور جو سجدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ یوں ہی بقدر رکوع جھکنا بھی منع ہے۔ تیسری بات، نئے سال کی مبارکبادیاں۔ مسلمانوں میں انگریزی سال کے پہلے دن یعنی 1 جنوری کو خوشیاں منانے، مٹھائیاں بانٹنے، مبارکبادیاں دینے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ اس موقع پر اور بھی طرح طرح کی فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ 1 جنوری ہو یا 1 اپریل یعنی اپریل فول جسے کہا جاتا ہے، 25 دسمبر یعنی بڑا دن ہو یا گڈ فرائیڈے، ان سب کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب عیسائیوں کے تہواروں کے دن ہیں، اور وہی ان دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسلامی تہوار منائیں اور اسلامی دنوں کو اہمیت دیں۔
عیسائیت نہ اپنائیں، ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منانے والے مسلمانوں کا حشر بھی عیسائیوں کے ساتھ ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ کار اپنائے وہ انہی میں سے ہے، لہٰذا ان سب باتوں سے آپ پرہیز کریں۔ چوتھی بات، غیر ضروری سوالات کرنا۔ آج کل کئی لوگوں کو غیر ضروری سوالات کرنے کی عادت سی پڑ گئی ہے، وہ بھی عمل اور اصلاح کی غرض سے نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو عاجز کرنے، پریشان کرنے یا اور کسی فاسد مقصد سے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی کبھی قربانی نہیں کرتے تھے، اور مولوی صاحب سے معلوم کر رہے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کرنے کے لیے جو دمبا لایا گیا تھا وہ نر تھا یا مادہ، اور اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ وہیں ان جیسے دوسرے صاحب کھڑے تھے، وہ بولے وہ دمبا انڈو تھا یا گھسی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کو نماز یاد نہیں تھی اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے جو مولانا صاحب ملتے ان سے یہ ضرور پوچھتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا۔ غرض کی اس قسم کے غیر ضروری سوالات کرنے کا ماحول آج کل بن گیا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ایسی باتوں میں نہ پڑیں، نماز روزہ وغیرہ احکام شرع کے مسائل سیکھیں، اسلامی عقیدے معلوم کریں۔ جو بات قرآن و حدیث یا دیگر اسلامی شواہد سے معلوم ہو جائے تو زیادہ قرید اور باریکی میں نہ پڑیں، نہ بحث کریں۔ اگر عقل میں نہ آئے تو عقل کا قصور جانیں، نہ کہ معاذ اللہ قرآن و حدیث یا فقہا و مجتہدین کا۔ یہی اصل علم ہے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نماز روزے کے مسائل آپ حضرات سیکھیے، جو ایسے مسائل ہوں جو بالکل اسلام سے جن کا اتنا تعلق ہی نہ ہو، ان مسئلوں میں آپ نہ پڑیں۔ جو آپ کے لیے بہت ضروری مسائل ہیں انہیں آپ